چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے، میرے رضا ہے وہ پیشوا ہے، رضا رضا رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام حیات امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ حیات یعنی زندگی، وہ پاکیزہ زندگی جس پر اہل سنت کو ناز ہے، جس کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، وہ ہیں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیر شریعت رہبر طریقت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایسی عظیم زندگی گزاری جس میں قرآن و سنت کے مطابق چل کر آپ نے دکھایا، اور ایسے خطوط اور نقوش کو سجایا اپنی زندگی میں کہ آج آپ کے کروڑوں فینز ہیں، اور جانتے ہیں کہ اگر ہم اس شخص کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ الکریم صحابہ اور اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں پہنچنے کا سامان کر سکیں گے۔ ایسی پیاری زندگی آپ نے گزاری، اور انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ کی زندگی کے ایک عظیم پہلو پر گفتگو کریں گے، جو کہ ہے عشق مصطفیٰ، عشق رسول۔ یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے، اور اس میں اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، عاشقوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس عاشق رسول کی کچھ عشق کی باتیں، عشق کے انداز سنیں گے، اور ایک زبردست مبلغ دعوت اسلامی مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے خاص طور پر سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا راشد اتاری مدنی صاحب بھی ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے بھی سیکھیں گے، اور ہمارے محمد مدنی رضا بھائی نعت خوان بھی موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم کلام رضا بھی شامل کریں گے۔ ایسا اعلیٰ حضرت کا یوم آتا ہے تو پورا ہی مہینہ عاشقان رضا جو ہے وہ رضا رضا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا سال ہی مدنی چینل پر ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مدنی چینل شروع ہوا تو امیر اہل سنت کی کچھ اس طرح کی تربیت کے مدنی پھول ملے تھے کہ اگر ہمارے مدنی چینل پر ذکر رضا نہیں ہوتا پھر ہمیں وہ مدنی چینل نہیں چاہیے۔ تو یہ مدنی چینل جو ہے، اور آپ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کر دی کہ ایکچولی ذکر رضا یا اعلیٰ حضرت سے محبت دراصل یہ صحابہ کرام، اہل بیت، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ ہے جس پر ہم چلتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر مدنی چینل پر جب سے مدنی چینل بنا ہے، بلکہ جب سے ہم نے دعوت اسلامی میں ہوش سنبھالا ہے، یوں سمجھیے کہ اگر آج میں اور آپ اور جتنے ناظرین دعوت اسلامی کے مبلغین کو اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا، جن کے ہر بیان میں ہر تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اس پیارے انداز میں ہوتا ہے کہ بندے کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک والہانہ پیار امیر اہل سنت کی باتوں سے جھلکتا ہے، تو ہمیں تو درد دکھایا ہے اعلیٰ حضرت کا امیر اہل سنت نے۔ تو الحمدللہ جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی آپ نے ایسی گزاری، اور جو آپ نے آج موضوع چنا ہے، یعنی اگر سیدی اعلیٰ حضرت کے یوں تو ذات میں بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، اور آپ نے اس پر ڈسکس بھی کیا ہوگا۔ آپ کی علمی فقاہت ہے، آپ کی ذہانت ہے، آپ کا بہت سارے جو سمجھے کہ نالج اور علوم پر جو دسترس ہے، اور پھر اس میں مہارت اور جس کو کہیں کہ ماسٹر کا درجہ آپ رکھتے ہیں۔ ایک آپ خود اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی ہیں، بالکل اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، مگر اتنی ساری چیزوں میں جو اعلیٰ حضرت کی ذات میں رنگ غالب نظر آتا ہے، جو آپ کی ذات میں ایک ایسا عنصر ہے کہ جو آپ کا تعارف بن چکا ہے۔ بڑا خوبصورت نعرہ پاک و ہند میں بالخصوص لگایا جاتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے اشفاق بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی آپ نے کیا، علماء کی صحبت اٹھائی، راشد مدنی بھائی موجود ہیں۔ علماء کے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں، کتابوں کے ساتھ جب ہمارا تعلق رہتا ہے، فتاویٰ کی دنیا میں جب زندگی گزرتی ہے، تو نارملی گفتگو کے اندر ایک علمی رنگ جھلک وہ تو آ جاتی ہے، اور زیادہ تر مصروفیات کتاب وغیرہ کے ساتھ رہتی ہے، اور اعلیٰ حضرت سے زیادہ کس کا کتاب اور فتاویٰ کے ساتھ شغف ہوگا۔ مگر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک دیوانگی نظر آتی ہے،
ایک جس کو وارفتگی نظر آتی ہے، یعنی فیل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ گفتگو کر رہا ہے، صحیح. کوئی فنا فر رسول شخصیت ہے جو بات کر رہی ہے. یعنی جب علم کے موتی بکھیرتے ہیں تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی ذہانت پر حیران ہو جاتے ہیں، مگر جب عشق رسول پر قلم اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو اپنے تمام علم، تمام چیزوں پر اس سے باقاعدہ کوئی اس کی کوئی ایسی جھلک ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا رو بھی نہیں ہے علم کا. یقیناً آپ کی شاعری میں بھی علم جھلکتا ہے، بالکل. لیکن جو عشق رسول کا جو عنصر ہے نا، جو وارفتگی، جو دیوانگی، جو سب کچھ فدا کر دینا، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ایسا ہے کہ وہ آج بھی حیران کر دیتا ہے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آج بھی اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نبی پاک سے عشق کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، فدا ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے تو کیسے ہونا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اپنی التجا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یونیک پرسنالٹی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ علمی حوالے سے اتنے زیادہ فیمس، پاپولر اور مصروف ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت کا یہ انداز کہ عشق رسول ہر فیلڈ میں ساتھ ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ بعض اوقات فقیر کے پاس 500 فتاویٰ ایک وقت میں جی. آ جاتے ہیں، اور ہمارے دارالافتاء میں اتنا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام 10 مفتیوں کا ہوتا ہے جی. جو فقیر کر رہا ہوتا ہے اپنی مصروفیات بتاتے ہوئے، اشفاق اور دنیا بھر سے لوگوں کا رجوع، کبھی افریقہ سے، کبھی امریکہ سے، کبھی چائنا سے، کبھی عراق سے، کبھی عرب شریف سے سوالات ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے جوابات اور اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھنا اور بہت سارے کام ایسے تھے جو ٹائم ٹیکنگ تھے. اب تو بہت سی چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں، وائس کے ذریعے آپ کسی کو بھیج دیں وہ لکھ لے گا، وہ بلکہ سافٹ ویئر ہی لکھ دے گا. اب تو ٹرانسکرائب اور بہت کچھ، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. میں یہاں ایک اور بات، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہم عشق رسول پر تو یقیناً بات کریں گے. مبلغین، علماء اور دینی کام کرنے والوں کے لیے اس سیرت میں ایک بڑا لطیف سا پہلو ہے کہ کتنی مصروف کیوں نہ ہو جائیں مگر وہ دیوان کی پیچھے نہیں رہنی چاہیے. وہ عشق رسول، وہ آنکھوں کا بہنا، وہ یاد مدینہ میں تڑپنا، وہ راتوں میں رونا، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار اور آپ کا انداز بتا. اچھا، پھر ایک تو الفاظ کے ذریعے، پھر عمل کے ذریعے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سادات کرام سے پیار، آپ کا سنت رسول سے پیار، پھر سنت پر اور حدیث پر یقین، اور پھر عمل کر گزرنا، وہ سب بتا رہا ہے کہ یہ بھی زندگی کا وہ تراوٹ اور وہ چاشنی ہے جو کہیں پیچھے نہ رہ جائے. تو یہ میں تو بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو تربیتی اجتماعات وغیرہ میں جو مبلغین بیٹھتے تو کہ ہماری بھی لائف بعض اوقات مشوروں میں اور ذمہ داریوں میں اور جدول میں اور بیزی رہتی ہے، تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے بات کروں کہ بھائی وہ دن ابھی بھی باقی ہیں کہ عشق رسول میں آنسو بھی بہتے تھے تو راتوں کو نیند مدینے کی یاد میں نہیں آتی تھی. یا جناب وہ بے شک دینی مصروفیت ہے مگر آنکھیں بہنی چاہیے، دل تڑپنا چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سارے کام اپنی جگہ، یہ کہیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ ضرور ساتھ رکھنا. اور اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اور یہی چیز یوں لگتا ہے آپ کو اس امامت کے لیول پہ لے گئی. صحیح ہے کہ آج جو ہے وہ اہل سنت کے آپ امام اور پیشوا اور ایک سمبل بن گئے. آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی. آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پیر ہے عاشق رسول، محدث عاشق رسول، مفسر عاشق رسول، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شاعر عاشق رسول، والد عاشق رسول. آپ جس جگہ پر بھی دیکھیں ایک پرفیکٹ شخصیت کے ساتھ پلس کا جو وہ ایک ساتھ آپ کا خاصہ ہے وہ عشق رسول کے ساتھ ہے. تو اب جب یہ کمبینیشن بنتا ہے تو پھر وہ نظر آتا ہے کہ سب سے ہٹ کر ہیں. اچھا، یہ ویسے بات درست یوں بھی ہے کہ آپ اگر سیرت علماء کرام کی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، جس میں جتنا عشق رسول زیادہ ہوا نا، جس نے نبی پاک کے چرچے کو جتنا بلند کیا، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے، فقہ پر کام کیے، باقی چیزوں پر کام کیے، مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے عشق، آپ سے محبت کا جنہوں نے درس دیا، وہ کہتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مگر امیر اہل سنت کو ہم بہت سارے شخصیات میں عجب الگ ہی رنگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی ذات میں بھی علمی کام بھی بہت سارا ہے، تبلیغی کام بھی بہت سارا ہے جناب، بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، مگر جو عشق رسول کا جو ٹیسٹ ہے نا، جو عشق رسول کی جو چاشنی ہے، جو ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت سے ڈائریکٹ آپ کو وہ فیضان ملا ہے، وہ کنیکشن ہے کہ آنکھوں کا بہنا، عشق رسول میں رونا رلانا، جس کو ہم کہتے ہیں دیوانگی والا انداز، وہ امیر علیہ سنت کو بہت ساری شخصیت سے ممتاز کرتا ہے. تو یہ بات طے ہے کہ عشق رسول کی چاشنی کرنٹ جس کے اندر ہوگا نا، وہ دوسروں کے بلب بھی روشن کرتا چلا جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو عشق رسول بہت بڑی اور بڑی لازوال دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اعلیٰ حضرت خود ہی کہتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. فزوں یعنی بڑھائے، روز فزوں کرے خدا.
جس کو ہو درد کا مزہ اے، ناز دوا اٹھائے کیوں. کیا بات. یہ درد، یہ عشق مصطفیٰ کا جو ایک جوش ہے، جو آنسو بہ رہے ہیں، یہ آنسو کیوں تھمیں؟ یہ تو بہتے رہیں جتنے بہتے ہیں، اچھے کے اچھے ہیں. مولانا راشد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ عشق رسول کا جو آپ کا پہلو ہے، امام اہل سنت کے یوں کہیے کہ سینکڑوں پہلو، ہر پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی ماشاءاللہ. اللہ والوں کی یہ بھی شان ہوتی ہے، بعض اوقات مجھے لگتا ہے یہ کرامت ہے ان کی، کہ ان کی سیرت کے پہلو بھی جو ہے وہ ہم جیسے مکمل بیان نہیں کر پاتے. یہ رسول اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ جیسے حضور کی نعتیں ختم نہیں ہوتی، اللہ والوں کے مرتبے، ان کے مقامات بھی ہم جیسے جو ہیں وہ پوری زندگی بھی بیان کریں تو پورے بیان نہیں ہو پاتے. تو یہ انہی ہستیوں میں سے ایک امام اہل سنت بھی ہیں. جی بالکل، امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کی سیرت بایوگرافی کا جو بھی چیپٹر کھولتے ہیں وہ عشق رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. واہ واہ. صحیح. یعنی فتویٰ نویسی کا معاملہ ہو، تصنیف کا معاملہ ہو، اشعار کا معاملہ ہو، واعظ نصیحت کا معاملہ ہو، جی یا لوگوں سے رکھ رکھاؤ اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں ہر جگہ عشق رسول اور محبت رسول کا رنگ غالب نظر آتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے فنا فی الرسول تھے. اور آپ کا جب عشق رسول کے حوالے سے تعارف ہوتا ہے تو آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے. یہ بے جا نہیں ہے، بلکہ آپ کی ہر ادا میں عشق مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے. میں چند مثالیں اس کی پیش کروں گا. امام علیہ سنت کی پوری زندگی عشق رسول سے عبارت ہے، اور عشق اور محبت جب انسان کو کسی سے ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے متعلق ہر شے اس بندے کو پھر محب کو محبوب لگتی ہے اور پیاری لگتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عزتوں کا، عظمتوں کا، ایمان کا اور محبت کا مرکز و محور ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اور آپ سے ادنا نسبت رکھنے والی جو چیز تھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے سامنے آتی تو آپ اس کا ادب و احترام فرماتے. اشفاق بھائی، ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مفتی اگر مرجع عوام اور مرجع علماء ہو جائے اور اس کے پاس کثرت سے فتاویٰ آئیں، فتویٰ نویسی کا کام اس کے پاس اتنا آ جائے کہ اسے فرصت نہیں مل رہی، تو اب شریعت کا حکم ہے کہ نماز فجر کی جو سنت ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر نمازوں کی سنتیں ہیں وہ ایسے مفتی پر معاف ہو جاتی ہیں. یعنی اگر فتویٰ نویسی فتویٰ لکھنے، لوگوں کو جواب دینے میں اگر اس کو وقت نہیں مل پا رہا تو اب اس سنت کو موقوف رکھے گا، وقت میں پڑھ لیا تو ٹھیک، ورنہ اس پر کوئی شریعت کی طرف سے ملامت نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہر عالم کے لیے مسئلہ ہے. ایسے مفتی کے لیے کہ جس کے پاس کثرت سے فتاویٰ آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ فقیر الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ اتنے فتاویٰ آ رہے ہیں کہ میرے لیے اب شریعت کی طرف سے یہ رخصت موجود ہے کہ کثرت فتویٰ نویسی کی وجہ سے میں سنت موقدہ وغیرہ ترک کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں سنت موقدہ اور جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے ساتھ وہ ترک نہیں کرتا. اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات بظاہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دینی کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اس دینی کام کو عذر بنا کے کئی سنتوں نوافل سے ہم دور ہو جاتے ہیں کہ یار وہ عام کام ہے. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو شریعت نے اختیار دیا کہ فتویٰ نویسی میں آپ مرجع ہیں، آپ سنت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ سنت نہیں چھوڑ رہے، یہ حضور سے محبت کی علامت ہے. سبحان اللہ. پھر درس حدیث کا جو معاملہ ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، امام علیہ سنت جب درس حدیث دیتے، حدیث شریف پڑھایا کرتے، آپ کا انداز دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ آپ خود بھی اور آپ کے تلامذہ بھی کھڑے ہو کر حدیث پڑھا کرتے تھے. اچھا. یعنی اب حدیث کا درس اگر آدھا گھنٹے کی کلاس پر مشتمل ہے، 1 گھنٹے کی کلاس پر مشتمل ہے، یہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور ادب رسول تھا کہ حدیث پڑھانی ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کر. یہ آپ کا ایک یونیک انداز ہے، اور یہ محبت جو ہے یہ اپنے تقاضے اور اپنے رنگ رکھتی ہے. محبت کے رنگ. پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیار مدینہ پاک، اس سے آپ کی محبت کا کیا عالم ہے، وہ آپ کے اشعار سے جھلکتا ہے. مدینہ شریف اس مقدس سرزمین سے جو عاشق رسول بریلی شریف آتا، واپس آتا، لوٹ کر آتا، امام اہل سنت جو اپنے وقت کے فقہ میں مجتہد فی المسائل ہیں اور تجدیدی خدمات کے اعتبار سے آپ مجدد اعظم ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے آپ اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن عشق اور فنائیت کا عالم دیکھیں آپ کہ اگر مدینہ شریف سے حج و عمرہ کر کے کوئی خوش نصیب لوٹتا تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس سے پوچھتے کہ کیا سرکار میں حاضری دی؟ سرکار سے مراد حضور کا روزہ. اگر وہ ہاں میں جواب دیتا کہ جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اب وقت کا امام ہے، بڑے بڑے علماء کا استاد ہے، صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور ملک العلماء جیسے بڑے بڑے جو علم کے گویا کہ بڑے بڑے جبال ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے یہ سرخیل اور ان کے استاد ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار سے محبت کا انداز دیکھیں. امام اہل سنت اس زائر مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے
شخص کے ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں کو بوسہ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ کہنا اور سننا آسان ہے، ورنہ تھوڑا سا اسٹیٹس بندے کا بن جائے، مسجد کا امام بھی ہو، تو اس سے بڑا اس کی نفس پر بعض اوقات یہ گراں گزرے گا کہ اپنے کسی مقتدی کے ہاتھ چوم لے. لیکن اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتے، یہ کس دیار سے آیا، کس دربار سے آیا، اس کے پاؤں چوم لیا کرتے. یہ آپ کا فنائیت والا معاملہ ہے. اور حضور کی بارگاہ میں عاجزی، یعنی اعلیٰ حضرت کو جو مقام ملا ہے، اور جس کو بھی مقام ملتا ہے یہ عاجزی کی برکت سے ملتا ہے. عام مخلوق کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رفعت عطا کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی عاجزی کرے تو اس کو اللہ پاک کیسی رفعت عطا فرمائے گا. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور شعر ہے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. اچھا، یہ تو اشعار کی کیفیت ہے کہ مدینے کے کتوں کا ادب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف کی 4 جلد میں ایک رسالہ ہے، اور ایک فقہی مسئلہ تھا کہ جو کتا ہے، یہ جانور ہے، یہ نجس العین ہے یا نہیں ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو امام اہل سنت نے اس کی تحقیق فرمائی. رسالہ ہے سلب الثلب عن القائلین بطہارۃ القلب. پوری آپ نے تحقیق فرمائی. اور اعلیٰ حضرت کا یہ اسلوب ہے کہ کوئی بھی کتاب یا آپ رسالہ لکھتے ہیں تو اس کی ابتداء میں ایک عربی خطبہ لکھتے ہیں جس میں اللہ رسول کی حمد و ثنا ہوتی ہے، لیکن اس میں کلمات اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسالہ، یہ کتاب کس موضوع پر ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت کی مصنف کی تحقیق اور ان کا موقف کیا ہے، اس کا نچوڑ بیان کرتے ہیں. نچوڑ، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. اب یہ کتے کی نجاست عین ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے ایک تحقیق تھی. امام اہل سنت عربی میں خطبہ تحریر فرماتے ہیں، اور جب اپنا ذکر کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا کیسا ادب ہے اور کیسا عشق رسول ہے. یہ فنائیت کا اعلیٰ مقام ہے جس پر پہنچ کر انسان فنا ہو کر ہمیشہ کی بقا پا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت جن کو دنیا مجدد اعظم کہے، اعلیٰ حضرت کہے، امام اہل سنت کہے، اور محدث صورتی جیسی شخصیات آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہیں، لیکن بارگاہ رسالت میں امام احمد رضا عرض کرتے ہیں، قال احد کلاب الباب النبوی احمد رضا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے کتوں میں سے ایک کتا امام احمد رضا، احمد رضا. یعنی آپ کا ایسا ہے مقام و مرتبہ، ایسا ہے، لیکن حضور کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. اللہ پاک اعلیٰ حضرت کا عشق اور ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. اچھا، اس میں مزید اگر حاجی صاحب تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے کہ جب کوئی اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتا ہے، جیسے کہ امیر علیہ سنت کو بھی ہم نے دیکھا، اس کی کیا وضاحت اور میننگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہ بھی پتا چلا کہ صرف یہ امیر علیہ سنت کا انداز نہیں ہے، یہ تو پہلے کے بزرگوں کا بھی انداز رہا ہے، بلکہ حضرت عبد الرحمن جامی آپ کے اشعار میں بھی یہ بات ملتی ہے. دیکھیں، یہاں یہ مراد جو ہے وہ یقیناً جانور والی مثال نہیں ہوتی ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں، ہم آپ کے در پر پہرا دینے والوں میں سے ہیں، اب آپ کے در کے باہر جس کو کہیں کہ جس کو چوکیداری کرنے والا کہتے ہیں. تو یہاں یہ عاجزی کا ایک انداز ہے، ایک استعارہ ہے. اور یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی تو کیا شان ہے، وہاں کی خاک کے ذرے بھی بڑے اعلیٰ ہیں. آپ ذرا خود سوچیں نا کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک جگہ سمجھاتے ہیں، اسی خاک اور اسی مٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، تو خاک بھی اتنی کمال کی ہے کہ جہاں فرشتے سر رکھنے کو ترس رہے ہیں، تو اس در کے جتنے دربان ہیں، اس در کی جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری ہی، یعنی یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ حضور میں آپ کے در کا غلام، میں آپ کے در میں وفادار ہوں. اور یقیناً یہ اشعار میں بہت سارے شاعروں نے لکھا ہے نا، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. اب یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سگانے نبی بھی مجھے یہ کہہ دیں کہ ہم ان کے کتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک انداز ہے عاجزی کا، عشق کا، وارفتگی کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. مدینہ شریف سے محبت کی بات ہوئی، اس پہ مزید آپ کچھ کیا بات ہے، کیا بات عطا فرمائیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت اور مدینے کی محبت، یقین کریں اشفاق بھائی، مدینہ منورہ تو صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں، اور ہمارے اگر اس 100-150 سال میں اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں لوگ جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے انداز سے بھی اور اپنے اشعار سے بھی، اپنی تعلیمات سے جو مدینہ منورہ سے وارفتگی کا درس دیا، وہ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا. یقیناً حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ دراز مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر رہے، مگر کبھی چپل نہیں پہنے، بلکہ رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر جانا ان سے ثابت ہے. مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھنا، یہ بھی جو انہوں نے بات کی نا کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جانا، کچھ عشق کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی.
یعنی کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے, تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا, یہ کہاں لکھا تھا؟ اگر آج بھی کوئی عشق رسول کے عالم میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا, تو اس کے بعد اس میں, کیونکہ ادب کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا, آپ ادب جس انداز سے بھی کریں, ہاں اس کو اس طرح نہ لے جائیں جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہو. تو ادب کے انداز نرالے ہیں, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, اسے چاہے جیسے نواز دیں. یہ مزاج عشق رسول ہے. اور آج بھی یقین کریں مدینہ منورہ میں کبھی کبھی, آج کل تو ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں, کسی کا ایک ایسا نرالا انداز دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے. یعنی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی ہے کسی عاشق رسول کے انداز کو دیکھ کر کہ یہ کس انداز سے مدینہ پاک میں حاضری دے رہا ہے. اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو کیا حرج ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ بعض عاشق تو یہ بھی جواب دیتے ہیں نا, یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ہاں, کہاں لکھا ہے؟ تو ہمارے نصیب میں لکھا ہے, ہمارے نصیب میں عشق رسول لکھا ہے. تو بہرحال آج بھی عشق کے رنگ نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو مدینے سے پیار ہے, اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور مدینہ منورہ سے پیار تو جھلکتا ہی آپ کی باتوں میں. جیسے یہ شعر انہوں نے سنایا, یعنی لیول ہے نا, مدینہ منورہ کے جو سگ ہیں, مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں, اس کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کی, یہ ادب کا بھی مقام دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو کتا ہوتا ہے یا سگ ہوتے ہیں یہ گوشت پسند کرتے ہیں. تو حضرت کہتے ہیں کہ ان کو گوشت کھلانا تھا اور اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا تھا. یعنی گوشت بھی وہ کون سا والا, اپنے دل کا پیس کاٹ کے دے دیتے, کیا ہو جانا تھا, جان چلی جاتی نا. تو کوئی بات نہیں, مدینے کے کتوں سے جان اتنی پیاری ہے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یعنی یہ ایک شعر ہی بتا رہا ہے کہ مدینہ تو چیزیں دیگر است, مدینہ پاک کے کتوں سے کس طرح پیار ہونا چاہیے. ایک اور بڑا پیارا شعر ہے, کتنی ادب کی بات ہے. میں جب اسکول پڑھتا تھا نا, تو ایک اردو کا ایک بڑا نفیس سا لفظ سیکھا تھا, اور اس زمانے میں بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ بھی لفظ کتابوں میں, اور کتنا اس کے اندر, یعنی سما خراشی. اب یہ لفظ نارملی تو آج کی اردو میں نہیں بولا جاتا, پر اس زمانے میں کہ کسی ادب سے کسی بزرگ سے بات کرنی, حضور اگر سما خراشی نہ ہو تو کچھ عرض کریں. وہ لکھنؤ والی اردو جو ہماری کتابی اردو میں جملہ سنتے تھے. مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر سنا کہ خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا, یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ مدینہ منورہ کے کتوں کی نیند خراب نہ ہو جائے, ان کے آرام میں خلل نہ پڑے, وہ ڈسٹرب نہ ہوں. خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا, ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغا ہم کو. ہمیں بھی بلند آواز سے رونا آتا ہے, مگر مدینے میں اپنی آواز کو پست رکھنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بے شک تخیلات ہیں, مگر یہ تخیلات ہی تو آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں نا کہ وہاں رہنا کس ادب سے ہے. اچھا, اب جب کتوں کا ادب اس طرح بیان ہو گیا, تو وہاں کے رہنے والوں کا, وہاں کی باقی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف کا کتنا ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے, زائرین مدینہ کا ادب کتنا ہونا چاہیے, نبی پاک کے مہمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اب اسی طرح اگر ہم مدینہ شریف کی حاضری کی بات کریں, تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار سے کس طرح ہمیں سکھاتے ہیں. یعنی میرے ون آف فیوریٹ شعر میں ایک شعر یہ ہے کہ جب خاص طور پہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا, تو جو راستہ ہے نا, وہ راستہ بھی بڑا نرالا ہے. جو تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ کے بورڈز آ رہے ہوتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے اس راستے پر تو شعر لکھا نا کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یعنی یہ راستہ وہ ہے جو آقا کے در پر جا رہا ہے, اور میں قدم قدم پر اپنی جان قربان کروں. اللہ اکبر, اپنے قدم ارو وہ خاک کے پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اچھا, پھر اعلیٰ حضرت جو ہے نا, وہ ایکچولی انسٹیٹیوٹ بھی ہے نا, وہ اپنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ہمیں بھی جھنجھوڑتے ہیں, پتہ ہے کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ آنکھیں اور سر رکھنے کی جگہ ہے. پھر زائرین کو جھنجھوڑتے ہیں, معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یعنی امیجنیشن کی دنیا میں اعلیٰ حضرت آپ کو مدینے کا سفر بھی کرواتے ہیں, اور پھر بار بار آپ کو اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ اچھا اب جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بتاتے ہیں کہ یہ کیسا دربار ہے, یہاں دل کھول کر مانگنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو مانگنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو مانگنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو خود دنیا کو دینے والے ہیں, بھکاری بن جائیں. تو سمجھاتے ہیں یہ وہ والی بھیک نہیں ہے, دنیا والی بھیک. اور کمال کی ایک یوں سمجھے کہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے بھی کوئی بندہ مانگتا ہے نا, تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی سیلف ریسپیکٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. مگر آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یعنی بھیک کب سے مزے کی ہو گئی بھائی,
بھیک جو ہے، جیسے اس سے پہلے شروع میں آپ نے شعر پڑھا تھا کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کو، درد میں مزہ کب سے آ گیا؟ جی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے وہ کمال ہے نا، وہ بالکل۔ الفاظ لاتے ہیں کہ درد بھی ایسا ہے جس میں مزہ ہے، کیونکہ عشق رسول کا درد ہے، بھیک میں بھی مزہ بھیک ہے۔ بھی وہ ہے جس میں مزہ ہے، بھیک میں کون سا مزہ ہوتا ہے؟ مگر اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اچھا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، یہ بھی سمجھاتے ہیں، کتنی دیر لگنی ہے، کتنی کوشش کرنی ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دین دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی، بس آپ نے اسٹارٹ لینا ہے، ادھر سے جھولیاں بھر دی جانی ہے۔ اچھا پھر آپ کو امید بھی دلاتے ہیں، پھر بعد میں پھر جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کس دربار میں آئے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود درگزر کی ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آقا کے در پر جا کر یقیناً مان میں مچلنا بھی ہے اور اپنی خطاؤں پر لرزنا بھی ہے، یعنی کیا ہمیں ایک کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیسے کرنا ہے؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضور تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ جو جس طرح اعلیٰ حضرت ہمیں مدینے لے جاتے ہیں نا، اور نبی پاک سے عرض کرنے کا، پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ کمال ہے۔ اور اس میں جو انداز ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، بندہ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا تو پھر خود بھی وہ مدینے پاک میں کیفیت میں رہتا ہے، پھر وہ بار بار اس کو اگر وہ اشعار یاد آتے رہے اور اپنے گناہ بھی یاد آتے رہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اور بھی بہت سارے ایسے کلام ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار، پھر ہمارے اپنے گناہوں پر معافی کا ایک انداز، وہ ہے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ قرآن پاک کی وہ خوبصورت آیت جو ہمیں مدینہ منورہ بھیجنے کا، جانے کا درس دے رہی ہے، اب اس آیت کا کیا خوبصورت اشارہ کر دیا، ہم تو خود نہیں آئے، ہمیں تو بلایا گیا ہے، اور پھر مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی۔ ہم کریم کے در پر آ گئے، قرآن کے حکم پر آئے، تو پھر رد کیسے ہونا ہے؟ تو یہ وہ شاندار انداز سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے جو میں تو عرض کروں گا کہ مدینہ منورہ جانے والوں کو بالخصوص یہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کے، اس کے جو دو پورے کلام ہیں، یہ کلام تو آپ کے پاس لکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس خوش الہان نعت خواں کی آواز میں بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو سمجھ بھی آنے چاہیے۔ یہ تو پورا طریقہ ہے مدینہ منورہ حاضری کا ہے، اگر یہ دو کلام ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو استغاثے ہیں، ماشاءاللہ جو آپ نے ایک فارسی کلام پڑھا ہے، اور مہربانی یہ کی ہے کہ اس فارسی کلام کا ترجمہ بھی اس ویڈیو میں ہے، میں نے کئی بار، یقین کریں میں تو اپنے موبائل میں سیو رکھا ہوا ہے، مدری چل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، یعنی کمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا، اور اللہ ہمارے اشفاق بھائی کو سلامت رکھے، وہ کمال پڑھا ہے انہوں نے کہ آنسو نہیں رکتے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فارسی میں معروضات کی ہیں، اور اگر اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں نا تو سچی بات ہے ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ آقا سے عرض کرنا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرا تو ساز و سامان بھی آپ ہیں، میرے لیے حیات بھی آپ ہیں، میرے لیے آسرا بھی آپ ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ مدینے میں سننے والا کلام ہے جو بار بار سننا چاہیے۔ تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت کا مدینہ منورہ سے ادب۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ جو دنیا کو تڑپا رہا ہے جب وہ خود مدینے گئے، اور پھر مدینے میں ان کا انداز کیا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، آپ ایک ایسی تمنا لے کر گئے کہ میں نے جانا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہمیں شواہد ملتے ہیں یا واقعات ملتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پہلے دیدار خواب میں تو ہو چکا تھا، وہ ایک کلام میں بھی اشارہ ہے نا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ تو بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، لیکن اب تمنا تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ رخ وہ ادائے گل خندہ ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم تو آپ کا جلوہ دیکھتے تو خود رفتہ ہو جاتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے آپ دل میں تمنا یہ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ اتنا نبی پاک کا ذکر کرنے والا، ایسے عشق رسول کے جام بکھیرنے والا، وہ خود نبی پاک کے دربار میں گئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا عرض کیا ہوگا۔ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، ساری رات پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ اور کہتے ہیں نا عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا ناظرین، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے، ساری رات آپ درود پاک پڑھتے رہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا، تو پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ نے قلم اٹھایا بھی۔ راشد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عاجزی ہے نا، وہ تو وہ مقام دلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جو عاجزی اختیار کی، پہلے تو کمال کا کلام لکھا کہ وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے. اچھا حسن ظن یہ بھی ہے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہوگا, دیکھ رہے ہو کہ کیسے پروانہ وار پھرتے, یعنی مزار پر جو 70,000 فرشتوں کا جمگٹا ہے, لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا. اور پھر لاکھوں قدسی ہیں, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. پھر جب بختہ لکھا نا ناظرین, یہ تو میں مشورہ دوں گا, اللہ پاک آپ کو مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. کچھ کلام ایسے ہیں, کچھ شاعروں نے کلام لکھے اور تمنا کی کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں, مگر کچھ کلام ایسے جن کے بارے میں ہم تک یہ اطلاع پہنچ چکی کہ یہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں, جس پر لکھنے والے کو انعام ملے. ہاں, تو اس میں امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف, پھر اسی طرح حضرت امام جامی کا سبحان اللہ وہ کلام تنم فرسودہ جہاں پا راز ہجراں, کیونکہ اس پر تو آپ کو یہ بشارت ملی نا کہ اگر جامی میرے روزے پر آ گیا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے باہر آنا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت نے جب یہ کلام لکھا, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اور اس کا مقطع کیا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, وہی عاجزی والی بات, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا. چوتھا کلام میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو ہو سکے دربار رسالت میں آپ کو جا کے پڑھنا ہے, اور وہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا اسک میں تراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری, کیونکہ یہاں بھی ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وادی حبرہ میں دیدار نصیب ہوا. تو یہ 4 وہ عظیم کلام ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ایک کلام امیر اہل سنت کا ہے, جس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عاشق رسول کو زیارت ہوئی تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ الیاس قادری کو کہنا کہ میرے روزے پر آ کر مجھے یہ کلام سنائے, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, سبحان سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. تو میری کبھی کبھی یہ کوشش ہوتی ہے, آپ کی پلے لسٹ میں 5 کلام میں جا کے روزے رسول پہ پڑھتا ہوں اپنی طرف سے, 2 اشعار سنا دیں کہ حضور اچھوں کے صدقے لے کر آیا ہوں, جو ان پر کرم ہوئے تھے کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو یہ 4-5 کلام وہ ہے جو گویا دربار رسالت میں پسندیدہ کلام ہیں. آپ 2 اشعار سنا دیں, اس کا مقطع سنا دیں, طرز میں نابی سنائیں, لکھ کے لے جائیں. تو اچھوں کی نقل اچھی ہے کہ یہ ان پر کرم ہوا تھا ان کلاموں کی برکت سے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, مدنی بھائی آئے ہوئے ہیں, 2-3 اشعار سن لیں اس کلام کے, ان سے سنتے بھی ہیں. اور آپ کے سیگمنٹ ارشاد رضا میں بھیجے گئے اقوال اعلیٰ حضرت, ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ الکریم. مدنی بھائی آپ ہمیں پیارا سا کلام رضا سنائیں گے انشاءاللہ. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار جو تیرے سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار
گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھیرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھیرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھیرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھیرتے ہیں وہ سوئے لال زار سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینے سے محبت سیکھنی ہو تو بندہ اعلیٰ حضرت سے سیکھے، آپ کے اشعار سے سیکھے۔ یقیناً یہ بہت زبردست تعلیم ہے جو اعلیٰ حضرت کے اشعار سے ملتی ہے۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، یہ کانٹوں سے محبت ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں اس لیے آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ مدینے کے راستوں کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ مدینے کی خاک کے بارے میں کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اور مدینے کی ہوا، مدینے کی فضا، صبا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، پھول جامے سے نکل کر باہر رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں۔ کہیں پہ کہتے ہیں سینہ کے ہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ مدینے کی ہوا وہ ہے کہ جو دلوں کی کلیاں کھلا دیتی ہے۔ تو یہ مدینے سے محبت کا جام جو ہے بھر بھر کے پلا رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو یوں نظر آتا ہے سب کہ اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر شے سے پیار ہے، محبت ہے، اور یہی درس آپ کی زندگی کا ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فنا پھر رسول کے ایسے مرتبے پر اور نبی پاک کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے کہ ہر خوبصورتی میں پیارے آقا یاد آتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ دنیا کے باغ دیکھیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کتنے پیارے پھول ہیں، کتنا پیارا باغ ہے، مگر اعلیٰ حضرت جب پھولوں کو دیکھتے ہیں، باغوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے، واہ واہ، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ لوگ کہتے ہیں خوبصورت آسمان ہے، پیارا سا چاند ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے،
مگر سیدی اعلیٰ حضرت چاند دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں تو اس چاند سے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، مگر اپنا پیالہ لے کر بارگاہ رسالت میں آ کر پورے مہینے کی خیرات لے جا، ہاں پیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، خاصا نور ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ جب واہ۔ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہیں تو واقعی چاند بہت خوبصورت لگتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں چاند پر داغ بھی تو ہے نا، کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک تیرے قریب سے ہی گزرے تھے معراج کی رات، ان کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا، چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ دھل جانے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا بٹے تھے۔ نبی پاک کی یاد پھولوں میں مہک آ رہی ہے تو کہہ رہے کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بینی بینی پیاری پیاری واہ واہ۔ واہ یہ بھی ایک درس ہے نا سبحان کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کی لائف کے ہر جگہوں پر ہمیں یاد رہے کہ ہم کس کے امتی ہیں، کس کے غلام ہیں، ان کی یاد کہیں پس پشت نہ چلی جائے، کیونکہ اگر عشق رسول آپ کی لائف کا پارٹ بن جاتا ہے نا تو پھر گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ جو ایک واقعہ ہے نا، ایکچولی وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی اور عشق رسول کا ایک شاندار میسج بھی ہے اور ہمیں لائف گزارنے کا درس بھی ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، قریبی کی ریاست نان پارا کے نواب کے لیے قصیدہ لکھوانے کے لیے، بڑے بڑے نواب ہوتے تھے اپنی شان میں قصیدے لکھواتے تھے، جو لکھتا تھا اس کو انعام دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اس زمانے بھی بڑے مشہور شاعر تھے، تو کچھ لوگ گئے کہ حضور آپ کے بھی کچھ کام کاج اٹک جاتے ہیں بعض اوقات مالی معاملات کی وجہ سے، تو کیوں نہ آپ ایک نواب کا قصیدہ لکھ دیں، اتنے سارے تو آپ کلام لکھتے ہی ہیں، تو آپ تو فرسٹ ہی آنے ہیں، انعام بڑا مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ بھائی یہ تو سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ون آف دا بیسٹ قصیدہ لکھیں گے اور نواب صاحب خوش ہو جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیسٹ قصیدہ ہی لکھا، بلکہ شاہکار قصیدہ لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں۔ سبحان اور اللہ کمال کیا اشفاق بھائی، آپ تو ماشاءاللہ اس کلام کو کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں بتاتے بھی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ سبحان گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دھواں۔ اس کلام کا جو مقطع ہے نا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میری بات۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت نے گویا اپنی زندگی کا اور عشق رسول کرنے والوں کو ایک شاندار سبق دے دیا کہ میں اپنے نبی کا گدا ہوں، اپنے نبی کا امتی ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چند پیسوں کے لیے کسی نواب کی ثنا کر کے اس کی شان بیان کر کے پیسے لے لوں۔ یہ ایک ایکچولی ایک واقعہ ضرور ہے، مگر یہ پوری زندگی کا گزارنے کا ایک پروسپیکٹس دے دیا آپ نے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے، چاہے کاروبار میں معاملہ آئے، چاہے خاندان کے کسی فنکشن میں کوئی معاملہ آئے، چاہے زندگی کے معاملات کے اندر کوئی معاملہ آئے، یہ چیک کرو کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں۔ بندہ کہتا ہے یار سب کرتے ہیں، کرنا پڑے گا، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، اتنی اچھی ڈیل ہے کہ ڈیل کرنی پڑے گی، وہاں یہ الفاظ اللہ کرے دل میں جگمگائیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں چند سکوں کی خاطر دین کو بیچ دوں۔ لوگ کمپرومائز کرنے لگ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے جناب، یہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ میں یورپ میں تھا تو وہاں لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جناب اس معاشرے میں تو بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا، تو ہم نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں مشکل ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر کیا آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں داڑھی والے، امامے والے، تہجد گزار، سنتوں پر عمل کرنے والے، خواتین پردہ کرنے والی نہیں ہیں؟ وہ بھی تو یہ رہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کے لیے جہاں مشکل بھی ہے تو وہاں پر بھی عمل تو کیا جا سکتا ہے نا، وہاں یہ فیصلہ کرنا ہوگا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میں جہاں بھی دنیا میں ہوں اپنے آقا کا امتی ہوں، تو پھر انشاءاللہ زندگی آسان۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نان پارا کے مل گئے کہیں پر، تو وہ اس شعر پر فخر کر رہے تھے، اور اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے ان نواب صاحب کی تو تعریف نہیں کی، لیکن اس پورے شہر کے لوگوں کو متاثر بھی کر دیا اور اپنا گرویدہ بنا دیا۔ وہ فخر سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہمارے شہر کو، بریلی کے قریب ہی ہے میرا۔ جی جی، نان پارا۔ جی جی، اور اعلیٰ حضرت نے وہ پورے شہر کو اپنا بنا لیا، کہاں وہ ایک نواب اور کہاں پورا شہر۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اس نواب کو بھی راضی کر ہی لیا ہوگا، اعلیٰ حضرت ناراض تو کسی ہم متاثر ہی۔ دیکھیں یہ بھی امیر علیہ سنت سے سیکھا ہے کہ آپ کسی کا بعض اوقات تحفہ نہ لے کر بھی اس کو متاثر کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات امیروں کے تحائف لینے کی جو عادت بن جاتی ہے نا کہ یار یہ بھی مجھے تحفہ دے، پھر یہ نیت بھی ہو کہ اس لیے جا رہا ہوں، یا اس لیے پڑھ رہا ہوں، یا اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ مجھے وہ لوگ نوازیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دینے والا واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتا ہے، آپ کو دے بھی رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کبھی قیمتی تحفہ لینا سنت ہے،
لیکن نارمل تحفہ لے لیں، قیمتی تحفہ جب آپ ریفیوز کرتے ہیں نا، پیار محبت سے منع کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اس کے دل میں محبت ہی اس کے گھر کر جاتی ہے۔ سبحان الحمدللہ ہم نے متاثر ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کی بالکل۔ امیر اہل سنت کی آج دنیا متاثر ہے، اس میں بڑے بڑے جو سیٹ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی آفر کی، اس بندے نے کبھی ہمارے مال پر ہاتھ نہیں رکھا، واہ۔ ہماری اصلاح پر ہی بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کی محبت نظر آتی ہے، نسبت سے محبت، اس کا دفاع، اس کے لیے عشق اور لگاؤ، وابستگی، ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے خصوصیت، حضور علیہ السلام کی خصوصیات، آپ کی شان، اس سے محبت اور اس کے دفاع میں بھی اعلیٰ حضرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زبردست مجاہد کے طور پر آگے کھڑے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جو سب سے بڑی خصوصیت کہہ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا کہ آپ دولہا ہیں نبوت کے، اور اب کوئی دولہا نہیں بنے گا، یہ آخری نبی ہو گئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت کی کیا کاوشیں، اور اس خصوصیت پر اعلیٰ حضرت کی کیسی محبت، اور اس پر آپ کی کاوشیں جو تھیں، ان پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت جو کہ صرف مجدد نہیں تھے، مجدد اعظم تھے، یعنی کہ اپنے دور میں اٹھنے والے ہر فتنے کا آپ نے تعاقب فرمایا اور علمی اعتبار سے اس کا مقابلہ فرمایا، اور اس کے رد کے حوالے سے الحمدللہ اپنا ایک مثالی اور تجدیدی کردار ادا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کاموں میں سر فہرست یہ چیز نظر آتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نہ صرف اشعار کے ذریعے، نہ صرف چند فتاوی اور چند تحریرات کے ذریعے، بلکہ مستقل کتابیں لکھ کر امام علیہ سنت نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع فرمایا، اور آپ کے دور میں بھی جو منکرین ختم نبوت تھے ان کا آپ نے زبردست علمی تعاقب فرمایا ہے۔ ویسے تو کئی علماء کے نام لیے جاتے ہیں اس حوالے سے، جیسے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے تجدیدی کاموں میں یہ سر فہرست شمار کیا جاتا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کا دفاع فرمایا۔ جی ماشاء اللہ۔ امام علیہ سنت کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ایک دو کتابیں نہیں بلکہ تقریباً 5 کتابیں ختم نبوت کے موضوع پر تحریر فرمائی ہیں، جو کہ فتاوی الرضویہ میں موجود ہیں۔ میں ان مبارک رسالوں کے نام ذکر کرتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا جو کہ منکرین ختم نبوت کے لیے موت کی طرح تلخ ہوگا۔ یعنی کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر اس کی تشریح کی جائے تو سبحان اللہ، عقیدہ ختم نبوت نکھر کر سامنے آتا ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں واضح طور پر رب نے بیان فرمایا، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا محبوب جو ہے محمد عربی یہ نبیوں میں آخری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود اس حقیقت کو بیان فرمایا، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ اب اس میں کوئی اپنی طرف سے تشریح نہ کرے، خاتم کے کوئی اور معنی بیان نہ کرے، حضور نے خود ہی تشریح فرما دی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال، کہ رسالت اور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تمام فرما دیا، ختم فرما دیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کے کئی رسائل ہیں، 14ویں جلد میں امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے المبین ختم النبیین، اور اس رسالے میں امام علیہ سنت نے اس سورہ احزاب کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ کی تشریح فرمائی ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے خاتم النبیین، جو سورہ احزاب میں فرمایا گیا خاتم النبیین، اس نبیین کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ کس معنی میں ہے، اس کی تشریح فرمائی، اور عقیدہ ختم نبوت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ نے گویا کہ اس ایک آیت مبارکہ کے ایک لفظ کی تفسیر میں پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، المبین ختم النبیین۔ پھر فتاوی الرضویہ شریف کی جو 15ویں جلد ہے، اور اتفاق سے اس رسالے میں 15 رسالے ہیں، اور 15 رسالوں کو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ امام علیہ سنت کا تجدیدی کیا کام ہے۔ یعنی اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت کو مجدد کہنے میں کسی کو شک گزرتا ہے تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ وہ فتاوی الرضویہ شریف کی 15ویں جلد پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا۔ اچھا، تو اعلیٰ حضرت کا ایک اور رسالہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کے موضوع پر 120 تقریباً احادیث ذکر کی ہیں۔ جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا قہر الدیان علی مرتد بقادیان، اور ایک رسالہ تحریر فرمایا الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ یعنی تقریباً 5 رسالے یہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اسام الحرمین میں، المعتمد میں، جگہ جگہ امام علیہ سنت نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اور یہ جو رسالہ میں نے ذکر کیا، یہ فتاوی الرضویہ شریف کی 15ویں جلد میں رسالہ نمبر 15 آخری رسالہ ہے، اس میں امام علیہ سنت اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ رسالے کا وہی نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، جس میں تقریباً 120 حدیثیں ہیں۔ اور اس کتاب کے نام میں ہی ایک انداز ہے جو ختم نبوت کے منکر کے لیے ایک طرح کا جواب ہے۔ جی کہ ختم نبوت کا جو انکار کرنے والا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس
وصف کا گویا کہ دشمن ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی سزا عطا فرماتا اس ہے۔ کی سزا کا بیان ہے یہ کتاب۔ یعنی ختم نبوت کے موضوع پر اگر کسی نے حدیثیں پڑھ دی ہیں اور امام علیہ سنت کے قلم سے پڑھنی ہے تو یہ رسالہ ہے، 120 احادیث ہیں۔ امام علیہ سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور یہ اشفاق بھائی ایسا رسالہ ہے اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس اقتباس کا ایک ایک لفظ سونے سے تولنے کے قابل ہے۔ واہ، امام علیہ سنت عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں، اور کسی کی گویا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ملامت کرنے والے کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مجدد کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ دین کے مسئلے کو بیان کرنے میں بالکل جری ہوتا ہے، تو امام علیہ سنت بڑی جرت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد صمد لا شریک لہ جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایکان ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا نا شاک کہ ادنا ضعیف احتمال سے توہم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران ہے، بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر بین الکفر ہے۔ یعنی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل انکار والے کی تو بات الگ ہے، ذرا سے شک کرنے والا، شک کو چھوڑیے، ہلکی سی کوئی اس میں ایمان میں بھی ضعف آیا نا تو بھی جو ہے اسلام کی سرحدوں سے نکلنے کی ترکیب ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو کتنا اس میں سیف رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، ذرا سا بھی ختم نبوت کے عقیدے میں ضعف نہیں آنا چاہیے، اچھا، کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو نثر میں امام اہل سنت کا انداز ہے، آپ نے نظم کی صورت میں بھی ختم نبوت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سلام رضا میں فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک آپ کی شاندار ربائی ہے ختم نبوت کا، گویا کہ وہ مقدمہ ہے کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسالت اور نبوت کے باغ کے ایسے پھول ہیں کہ جب سے یہ پھول کھلا ہے اب اس باغ کو کسی اور پھول کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ اب پھول کھل گیا وہ والا کہ اب اس کے بعد کسی اور پھول کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کچھ کالز شامل کر حضرت طار اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا اعلیٰ حضرت کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرض کرنا چاہ رہا تھا الحمدللہ اس پروگرام کے توسط ہمیں فکر رضا کے پیچھے یوں نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی بقا نظر آتی ہے، کہ ایمان اگر آج فتنوں سے بچ کے کوئی آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو اسے فکر رضا پہ آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں مدنی چینل والوں کا۔ آج یہ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ کب سے آپ کو اعلیٰ حضرت کی مطلب ذات سے شناسائی حاصل ہوئی اور کلام کب سے آپ نے پڑھنے شروع کیا اعلیٰ حضرت کے، یہ اگر ارشاد فرمائیں۔ بھی کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا، چونکہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بچپن سے ہی جانے کا موقع ملا، تو جب بھی امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اچھا وہ ترجمہ کنز الایمان کو بیان کرنے سے پہلے جو اعلیٰ حضرت کے القاب ہیں، عاشق ماہ رسالت، پروانہ شم رسالت، میرے آقا نعمت، امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو اب ہم بچپن سے ہی سنتے کہ یہ ہیں کون جن کا اتنا پیارے انداز سے نام، اور پھر میرے رضا، میرے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے گٹی میں جو ہے نا، یوں سمجھے کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کی محبت، اولیاء اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت دعوت اسلامی والوں کے دل میں ڈالی۔ تو الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ بچپن میں ہی 10 سال کی عمر ہوگی، 9-10 سال کی عمر سے ان کا نام سنا۔ باقی رہی اعلیٰ حضرت کا کلام، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو میرا خیال ہے کہ جب سے ہی ہوش سنبھالا ہے، ہر جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام تو یہ ایسا ہے جو پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ پھر جب نعتیں پڑھنا شروع کی تو یقیناً اعلیٰ حضرت کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ بچپن سے ہی کلام ایسا تھا جو محفلوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، پھر بعد میں ماشاءاللہ مزید کلام۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں آئی صاحب کہ تقریباً 150 سال ہونے کو ہے، ہم غالب اور میر کو بھی سنتے ہیں کبھی کبھی، تو ہمیں ایک شناسائی کم محسوس ہوتی ہے، الفاظ بھی اجنبی محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی اور زبان ہو، حالانکہ اردو بولتے ہیں ہم، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام میں وہ بات نہیں محسوس ہوتی۔ کنیکٹیوٹی ہے، یہ دیکھیں ایک خوبصورتی میں آپ کو عرض کروں، دنیا میں کوئی میرے محبوب سے محبت کرے تو برا لگتا ہے، ہاں
کہ میرا محبوب ہے یہ کیوں محبت کر رہا ہے؟ رقابت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں کہ میرا پیار ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس سے پیار کرنے والے؟ لیکن عشق رسول وہ کمال کا محبت کا ایک جس کا عشق حقیقی ہے یہ کہ جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے نا اسی سے پیار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی میرے آقا سے پیار کرنے والا ہے، یہ بھی میرے، اچھا وہ کسی بھی رنگ سے ہو، ایون اس کی مجھے زبان سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں بلالی یعنی افریقن لوگ آتے ہیں، عرب کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ، انڈونیشین آتے ہیں، ترکی آتے ہیں، وہ جب مدینہ گنبد خضرا کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں ان پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے کیونکہ یہ سرکار سے محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر الگ الگ انداز ہیں عشق رسول کے، تو ایکچولی جو اعلیٰ حضرت سے جو ایسا لگتا تھا کہ بہت برسوں پرانی شناسائی ہے، روحوں کی شناسائی ہے، ایک کنیکٹیوٹی سی محسوس ہوتی ہے، ہمارے رضا لگتے ہیں، تو وہ ایکچولی وہ خاندان ہے محبت اور عشق کا جس میں ہمیں داخل کر دیا امیر اہل سنت نے۔ میں تو کہتا ہوں امیر اہل سنت کے ہم پہ بہت سارے احسانوں میں، دعوت اسلامی کے ہم پر بہت سارے احسانوں میں ایک یہ احسان ہے کہ ہمیں دامن رضا مل گیا، یقین کرے ورنہ ہم کدھر جاتے۔ یہ وہ پیرامیٹر بن چکے ہیں اعلیٰ حضرت کے، ان کے دامن سے وابستگی ہی ایسا لگتا ہے آج کے دور میں بہت سارے فتنوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، کس طرح گزرنا ہے، اب تو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا نام کسی کے سامنے لیں تو چہرے پہ بشاشت آتا ہے تو سمجھ لیں معاملات ٹھیک ہیں، اگر چہرہ بگڑنے لگے تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت سے جڑا دیا امیر اہل سنت نے۔ تو وہ ایکچوئل جو آپ نے وجہ پوچھی نا، وجہ وہی ہے کہ یہ سب کنیکٹیوٹی ہے، یہ کرنٹ جو ہے عشق رسول کا۔ آپ کا فیوریٹ کلام ویسے اعلیٰ حضرت کا کون سا ہے، یہ بتائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، میں نے کہا نا یہ کیفیات کے اندر انہوں نے کلام لکھے ہیں، تو وہ آپ اس وقت خود کس کیفیت میں ہیں؟ اصل میں یہ ویسے بھی تمام نعتوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کس کیفیت میں ہیں۔ تو جیسے پچھلے دنوں میں نے کئی بار وہ کلام فارسی والا سنا، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ ویسے نو ڈاؤٹ چند کلام تو بڑے ہی یوں سمجھیے کہ سدا بہار جس کو کہیں کہ ہر کیفیت میں اچھے لگتے ہیں، تو اس میں زمین و زماں تمہارے لیے وہ بہت پیارا کلام ہے، پھر واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا دے رہا، وہ دو تین کلام ایسے جو آپ کسی بھی کیفیت میں ہو، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر مدینے جا رہے ہیں تو بھینی سہانی صبح ہوگی، تو پھر وہاں جا کر اور مدینے سے لوٹ رہے ہیں تو خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو اب آپ مناجات کی طرف جا رہے ہیں تو راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے، آخرت کی فکر آ رہی ہے، تو وہ کلام تو نو ڈاؤٹ اعلیٰ حضرت کے پاس تو اتنی ورائٹی ہے، اتنے کلام ہے کہ بلکہ کیفیت نہ بھی ہو تو کلام سن کے کیفیت بن جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے امام احمد رضا خان کا عشق رسول موضوع بہت پیارا چل رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جب بازار سے گزرا کرتے تھے تو اپنی نظروں کو کس انداز میں رکھتے تھے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ہمیں بھی تاکہ ان کی سیرت سے کچھ سبق حاصل ہو سکے، ان کے کوئی حیا کے حوالے سے کوئی سیرت ہو، بازار میں کس طرح جایا کرتے تھے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور آپ کو اعلیٰ حضرت کا کون سا سب سے زیادہ کلام پیارا لگتا ہے، اس کے چند اشعار بھی سنائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو سراپا سنتوں کے عامل تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ وہ نگاہیں نیچی اکثر میرے آقا کی ہوا کرتی، تو بازار میں تو ویسے بھی نگاہیں نیچی رکھنی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تو بچپن کے ایسے واقعات ہیں کہ ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تو آپ بے پردہ عورتوں سے گویا حیا کیا کرتے، تو آپ کی جو تقوی والی زندگی اور پھر اس کے بعد والی زندگی اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں بھی بازار میں جائیں یا کسی بھی ایسی جگہ جائیں جب بے پردگی کا ڈر ہو، اب ساری دنیا کی عورتیں تو پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر نگاہیں نیچی کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہے نا اپنے صلاۃ و سلام میں بھی گویا ایک پیغام بھی دے دیا ہے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کو اپنی نگاہیں جھکانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ جو فیوریٹ کلام ہے وہ سنا بھی دیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ کلام ہر وقت کی کیفیت جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، کیفیت والا سنا دیں جو آپ کی ابھی کیفیت میں فیوریٹ لگ رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک کال اور دیتے ہیں۔ میرا نام محمد علی رضا ہے، میں واہ کینٹ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام حیات امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دیکھا ہم نے یہی سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عشق کے اندر جو عشق رسول کی آگ تھی، تو وہ زیادہ تر ان کے والدین، دادا اور ابو کی طرف سے آئی تھی، تو ان کے ابو بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ تو ہمارے آج کل کے والدین کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آج کل کے بچے جو ہیں وہ عاشق رسول بن سکے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ امین، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا۔ ویری گڈ کوشچن۔ دیکھیں، عشق رسول ہو، حیا ہو، خوف خدا ہو، یہ جو چند چیزیں ہیں نا جو عادت میں شامل ہوتی ہے، یہ ہمیشہ صحبت سے بنتی ہے۔ پڑھائی، پڑھنا، لکھنا، سننا اپنی جگہ، لیکن صحبت جو ہے نا بڑا اثر رکھتی ہے۔ عاشق رسول کی صحبت میں آج بھی آپ بیٹھ جائیں، اگر کوئی عشق رسول میں روئے گا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، خوف خدا میں لرزے گا آپ بھی رونے لگ جائیں گے، با حیا ہوگا تو آپ کے اندر بھی بے شرمی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایفیکٹ صحبت ڈالتی ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت ہی ایسی ہوئی، آپ کے والد صاحب بھی ایک بہت بڑے عالم دین، آپ کے دادا بھی دین، ایک علم دین والا جو ہے وہ ماحول تھا، اور پھر ماشاءاللہ خود اعلیٰ حضرت کو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی چیزیں ملی ہوئی تھیں۔ عشق رسول یقیناً صحبت سے ملتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہمارے بچے عاشق رسول ہوں تو پہلے تو ہم سچے عاشق رسول بنے نا، ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے بچوں میں عشق رسول آئے گا، ہماری اداؤں میں۔ اچھا، صرف نعتیں پڑھنا، صرف آنسو بہا لینا ہی عشق رسول نہیں ہے، ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ میرے والد صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جو پیارے آقا کو پسند نہیں وہ خود بھی نہیں کرتے، ہمیں بھی سمجھاتے ہیں۔ تو آپ کی بہت ساری پریکٹیکل چیزیں انہیں نبی پاک کی محبت میں گرفتار کریں گی، ذکر مدینہ ہو، حرمین طیبین کی حاضری کا شوق ہو، کھانا کھاتے وقت سنتوں کی باتیں ہوں، کوئی زندگی کا عمل کر رہے ہیں تو اس میں نبی پاک کا طریقہ بیان کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عشق رسول میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اچھی صحبت میں خود بھی رہیں، اپنے بچوں کو بھی رکھیں، تو انشاءاللہ، اور یہ تو تمنا بھی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد عاشق رسول ہو، ہماری نسلیں عاشق رسول ہو۔ امیر علیہ السلام نے تو اپنے شعر میں بڑی پیاری التجا کی ہے نا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ تو یہ تو تمنا ہونی چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ راشد مدنی بھائی نے بڑی اچھی بات کی، ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی 120 حدیثوں کا کمال ذکر ہے، کیا، کمال ہے۔ 120 احادیث مبارکہ ایک ہی فرامین ٹاپک پر۔ مصطفیٰ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ختم نبوت پر۔ ایسا حدیثوں میں ہم سنتے ہیں 100 حدیثیں، کسی عنوان پہ 300 حدیثیں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ حدیث شریف کے حوالے سے بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن شریف کافی ہے، حدیث پاک کا کیا ہے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا حدیث شریف سے لگاؤ، حدیث پر یقین، اور حدیث پاک ظاہر ہے یہ بھی ایک عشق رسول کا پہلو ہے کہ فرمان ان کا ہے جو ہمارے ایمان کی جان ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں کوئی بات آ گئی، اس پر اعلیٰ حضرت کا یقین و ایقان کیسا تھا؟ دیکھیں، عشق جو ہے نا وہ بغیر اطاعت کے نہیں ہوتا، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے۔ لوگ بہت سارے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی بات بھی نہ مانیں، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ دنیا میں بھی کوئی کہتا ہے جھوٹی بات کر رہے ہو، آپ کہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں اور آپ کہ یہ کام کرو، میں نے کام نہیں کرنا، تو یہ پھر کون سی محبت ہے؟ محبوب کی تو ہر بات مانتا بندہ، اور نبی پاک سے عشق تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو عشق اطاعت کے بغیر پورا ہوتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب کوئی بات نبی پاک سے سنی تو اس کو دل و جان سے مانا، عمل کیا، اور یقین کے ساتھ عمل کیا۔ کئی واقعات ملتے ہیں ایسے، وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے،
اور سفر میں پانی کے جہاز میں تھے تو طوفان آ گیا، اور طوفان ایسا آیا کہ لوگوں نے کفن نکال کر پہن لیا۔ اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ایسے جس کو کہیں کہ ہائی فائی جہاز بھی نہیں ہوتے ہوں گے، تو لوگ سمجھے کہ اب تو ہم گئے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت پرسکون ہے اور والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، طوفان میں ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ والدہ بھی ظاہر ہے بڑی عمر کی ہیں، سارے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، تو گھبراہٹ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہوئی ہو، تو آپ نے پھر اللہ کی قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا۔ اب اعلیٰ حضرت اتنا سچ بولنے والے، اتنے محتاط، اور آپ آنے والی خبر پر خدا کی قسم کھا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد بھی تھم گیا، سب لوگوں نے کفن بھی اتار دیے، خیریت سے سفر بھی ہو گیا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر اس پہ آپ نے قسم بھی اٹھا لی، اتنا اطمینان اور اتنا یقین کیسے؟ کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سنا تھا کہ جو پانی کے جہاز میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہ سفینہ نہیں ڈوبتا، وہ جہاز نہیں ڈوبتا۔ اب نبی پاک کی بات پر اتنا یقین۔ اچھا یہ ویسے جو وظائف والے لوگ ہیں نا، یہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ تعویذ وظائف پر آپ کو فائدہ بھی جبھی ہوتا ہے جب آپ کو اس پر یقین ہو۔ اچھا دعا کے آداب میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ دعا کرتے وقت یقین سے دعا کریں نا، کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ملنا ہی ملنا ہے تو کام ہو جائے گا۔ آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی نہیں ہوتی، چلو دعا کر لیتے ہیں، چلو وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، چلو تعویذ پڑھ لیتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے جب نبی پاک سے سنا تو بس وہ ایسے کئی باتیں، بیماری کے موقع پر بھی ایک بیماری آنی تھی تو آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے مریض کو دیکھ کر، مجھے کچھ نہیں ہونا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کو ہو جائے گا، آپ کہہ رہے کچھ نہیں ہونا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ ہو چکا ہے، آپ کہتے نہیں ہوگا۔ اچھا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ منہ نہیں کھل رہا تھا، وہ بھی نہیں کھل رہا تھا، منہ سے نہیں کہہ سکے، ہاں منہ سے کہہ نہیں پا رہے، لیکن ان کو یقین تھا کہ مجھے یہ والی بیماری نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے اس مریض کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی والی دعا پڑھ لی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ موجود ہے۔ تو یہ وہ لیول ہے یقین اور عشق کا۔ یہ ہمیں بہت ساری باتیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہنچے، پیارے آقا کا فرمان پہنچے، قرآن و حدیث کی بات پہنچے، تو اب ہمیں عمل کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ بتانے والے بتاتے بھی کہ ہو سکتا ہے یہ وہ جو شعر ہے وہ اسی سمندری طوفان کے دوران آپ نے کلام میں وہ لکھا ہو کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ تو یہ بھی یقین تھا نا کہ آپ کے راستے پہ چل پڑے حضور، اب آپ کی مرضی ہے، بلا لیں یا ڈبو دیں، لیکن یہ ماشاءاللہ پھر کنارے بھی لگ گئے۔ تو بہرحال یہ عشق رسول کا بھی ایک انداز بھی ہے اور حدیث پر یقین بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کے بھیجے گئے ارشادات رضا، یہ ولایت کسبی یعنی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، محض عطائی یعنی اللہ پاک کی عطا سے ملنے والی ہے۔ بنت نواز انڈیا سے۔ نیکسٹ، بے درد کو پرائی یعنی دوسروں کی مصیبت نہیں معلوم ہوتی، یعنی احساس نہیں ہوتا، سید علی صاحب کراچی سے۔ نیکسٹ، ذکر الہی افضل الاعمال بلکہ اصل جملہ اعمال حسنہ ہے، بنت اطہر اسلام آباد، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، جو شخص شیطان کو دور سمجھتا ہے شیطان اس سے بہت قریب ہے، بنت ارشد وحید لاہور۔ نیکسٹ، کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی عزت جو حقیقتاً دولت اور عزت تو ایسی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کسی اور کو دی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ عطا کی ہو۔ جو کچھ جسے عطا ہوا، جیسے عطا ہوا ہوگا دنیا میں یا آخرت میں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے، حضور کے طفیل ہے، حضور کے ہاتھ سے عطا ہوا، بنت رفیق سردار آباد فیصل آباد، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، جس شخص کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سے بھی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ، بنت فرحان اسلام آباد۔ نیکسٹ، جو شیطان کو دور سمجھتا ہے شیطان اس سے بہت قریب ہے، چکوال سے بنت عبدالعزیز۔ نیکسٹ، جہاں 40 مسلمان صالح نیک جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے، گجرانوالا سے بنت شفیق۔ نیکسٹ، اپنے اور اپنے احباب کے نفس اور اہل و مال و ولد یعنی اولاد پر بد دعا نہ کرے، کیا معلوم کہ وقت اجابت ہو یعنی قبولیت کا وقت ہو، اور بعد وقوع بلا پھر ندامت ہو یعنی پریشانی آنے کے بعد پھر شرمندگی ہو، بنت سید ارشاد ممتاز آباد ملتان۔ نیکسٹ، نماز پنجگانہ اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی، بنت سید ارشاد ملتان۔ نیکسٹ، کسی مسلمان کو دین پر اعتقاد ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جلا کر خاک کر دے تو بھی دین سے نہ پھرے، بنت فیاض کشمیر۔ نیکسٹ، صحابہ اکرام میں 20 سے زائد کا نام حکم ہے، تقریباً 10 کا نام حکیم ہے، 60 سے زائد کا نام خالد اور 110 سے زیادہ کا نام مالک ہے، ریحان ہاشمی میاں والی۔ واہ، اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے، ایک پر لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا، بنت نیر۔ نیکسٹ، قرآن عظیم کی ہر آیت
نور و ہدا برکت و شفا ہے، بنت احمد علی لاہور۔ نیکسٹ، سیدنا غوث اعظم قطب اکرم جگر پارہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین فی نفسی زہر قاتل و موجب بربادی دین و دنیا ہے، یعنی دنیا اور دین کی بربادی کا سبب ہے، بنت غلام شبیر راول پنڈی۔ نیکسٹ، اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار اور مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے، بنت علی جمشید روڈ کراچی۔ نیکسٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمانا، گناہوں سے پاک کرنا، ستھرا بنانا صرف صحابہ اکرام سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک تمام امت مرحومہ حضور کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والی اور حضور کی نظر رحمت سے ملحوظ یعنی نظروں میں رہے گی۔ واہ، مہران خان۔ نیکسٹ، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزرے سب بیکار و مردود ہے۔ یو پی انڈیا۔ نیکسٹ، خبیث گمان یعنی بدگمانی خبیث دل سے نکلتا ہے، بنت جمال اشرفی مبارک پور انڈیا۔ نیکسٹ، صحابہ اکرام کی عادت کریمہ تھی جب کسی مجلس میں جمع ہوتے کسی سے کچھ آیات کلام مجید پڑھوا کر سنتے، بنت انور کوئٹہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور اولیاء کی یاد میں اللہ کی یاد ہے، ان کی یاد ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، بنت اقبال لاہور۔ نیکسٹ، امت کے تمام اقوال و افعال و اعمال روزانہ 2 وقت سرکار عرش وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے جاتے ہیں، بنت آصف چکوال۔ یہ ہے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، ایسی پیاری پیاری تعلیمات، ایسے پیارے انداز، اور پھر جب عاشق ہیں تو کمال کے عاشق ہیں۔ خاص طور پر سادات کرام کا جو ادب ہے، اس حوالے سے مولانا راشد صاحب کچھ ہمیں بتائیے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بچپن سے ہی سنتے ہیں، پھر یہ ذکر تازہ ہو کہ سادات کے بارے میں بڑے سینسیٹیو تھے۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ایسا ہے۔ امام علیہ سنت ویسے تو ہر مسلمان کا احترام کرتے تھے، اگرچہ اس کا کوئی علمی اسٹیٹس نہ بھی ہو، جو عوام بھی آپ کے پاس آتی تھی تو اس کے ساتھ آپ رحماء بینہم کا ایک معاملہ کرتے تھے، جو صحابہ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ مسلمان آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ جی، تو اعلیٰ حضرت کا سب کے ساتھ انداز ایسا تھا، لیکن بالخصوص جو سادات کرام تھے یعنی سید حضرات تھے، آل رسول تھے، ان کے ادب کا انداز ہی بالکل نرالا تھا۔ اس سے متعلق ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی واقعات بھی حیات اعلیٰ حضرت میں ذکر کیے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی جگہ موجود تھے، کسی سے گفتگو کر رہے تھے یا تدریس وغیرہ کا سلسلہ فرما رہے تھے، تو اچانک امام علیہ سنت اپنی جگہ سے اٹھے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ یہ امام علیہ سنت ایسا کیوں کر رہے ہیں، طبیعت میں کوئی ہجان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وجہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ابھی یہاں پاس دروازے کے ایک بچہ سامنے آیا میرے، تو اس کے تعظیم اور اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ آل رسول تھا، سید زیادہ تھا۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ معمول تھا کہ عید کے دن آپ جس پہلے سید سے ملتے اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز۔ اچھا، ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ اہل بیت اور آل رسول اور سادات کرام کی دل جوئی کرنا، ویسے ہی مسلمان کی دل جوئی کرنا بڑی شرف کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سادات کرام کا دل رکھنے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک سید زادے آئے، اچھا وہ غلطی سے بائی مسٹیک اس پورشن میں چلے گئے کہ جہاں خواتین وغیرہ تھی، فوراً واپس آ گئے۔ تو اس پر ان کو ندامت ہوئی کہ میں اس پورشن میں چلا گیا جہاں لیڈیز وغیرہ موجود ہیں۔ تو اب امام علیہ سنت نے دیکھا کہ ایک سید زادہ ہے اور ان سے بائی مسٹیک ایسا معاملہ ہوا، اور اس پر وہ نادم ہے کہ امام علیہ سنت کے سامنے ایسا معاملہ ہوا۔ تو سیرت نگار نے لکھا کہ امام علیہ سنت اس سید زادے کے ساتھ بیٹھ گئے، کافی دیر اس سے گفتگو کرتے رہے اور اس کو پان بھی پیش فرمایا، کیونکہ آپ کو پان مرغوب تھا، پان بھی پیش کیا، اس کی دلجوئی کی۔ اور جب دیکھا کہ سید زادے اب وہ جو ندامت کے آثار تھے وہ ختم ہو گئے، تو پھر ان کو دروازے تک چھوڑنے گئے۔ تو یہ آپ کا ایک عملی انداز تھا۔ پھر آپ نے اپنے فتاوی جات تحریرات کے ذریعے بھی سادات کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک میں امام علیہ سنت کا پڑھنا چاہوں گا کہ وقت کا امام مجدد اعظم ہے، مجتہد فی المسائل ہے، اعلیٰ حضرت ہے وہ بندہ، اور دنیا اس کو اپنا امام اور مقتدا مانتی ہے، لیکن سادات کرام سید حضرات کے سامنے اپنا کس انداز میں تعارف کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے۔ یہ سادات آل رسول کے سامنے اپنے آپ کو فقیر اور ذلیل بھی ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا غلام بھی ادنا اور ان کے پاؤں کی خاک ہوں، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے۔ یعنی سادات سے محبت رکھنا یہ میری شفاعت کا باعث ہوگا۔ اور اشعار کی صورت میں بھی آپ نے آل رسول کی عظمت کو بیان کیا
کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اللہ، نور۔ سب گھرانہ نور کا ہے صاحب۔ یہ بھی ایک بڑا ہی اچھوتا موضوع ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا۔ یقیناً یہ بھی عشق رسول کا ایک انداز ہے نا کہ نبی پاک سے نسبت رکھنے والے، اور یہ تو آل رسول ہیں، نبی پاک کا خون ہے ان کی رگوں میں۔ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے واقعات ہیں، تقسیم فرماتے جب لوگوں کو نارملی، سید صاحب ہوتے تو ان کو ڈبل عطا فرماتے، میلاد شریف میں بھی ڈبل پیش کرتے میلاد شریف میں بھی۔ اور وہ ایک عظیم واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ کسی بیان کے لیے جا رہے تھے تو پالکی میں لے جایا جاتا تھا، ڈولی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک سید مزدور اس پالکی کو اٹھانے والا تھا، اور عشق رسول کا لیول دیکھیں کہ بغیر اس کے بتائے آپ پہچان جاتے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس مزدور کے کافی منع کرنے کے باوجود اصرار کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ احمد رضا قیامت کے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھائے گا کہ اے احمد رضا کیا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے؟ تو اس غریب مزدور کو پالکی میں بٹھا کر بڑی ایج میں ہوتے ہوئے بھی بریلی کے بازار میں آپ نے اس پالکی کو اٹھایا، تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا کہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ نے اس کو زندگی کی تمام معاملات میں سید صاحبان کو، بلکہ آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے فرامین کے ذریعے سمجھایا کہ اگر سید کسی کے یہاں جاب بھی کر رہا ہے تو وہ ان کو اپنا خادم یا نوکر نہیں، بلکہ ان کو جو وہ پیش بھی کر رہا ہے وہ ان کی خدمت سمجھ کر پیش کرے، اور اس کے ساتھ وہ والا برتاؤ کرے جو عام ملازمین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت اگر کسی سید زادے کی تربیت بھی کرنی ہو، کوئی اصلاح بھی کرنی ہو، تو اس میں بھی بڑا ایک نرالا انداز، بڑا جس کو کہہ کہ محبت والا انداز آپ اختیار کیا کرتے، تاکہ اس میں بھی ان کی تعظیم کا پہلو باقی رہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ آج ہمارے اطراف میں بہت سارے سید صاحبان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اگر اللہ نے کوئی مرتبہ دیا ہے تو ہمارے جاب میں، ہمارے آفس میں، ہمارے کام کرنے والوں میں بھی، تو آپ نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ رکھنا ہے، بلکہ امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے تو ایک بہت اچھا انداز دیا کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ صرف آل رسول کے لیے مختص کر دیں، کیونکہ ہم ان کے نانا جان کا صدقہ تو کھا رہے ہیں۔ تو واقعی یہ دیکھا گیا ہے جو آل رسول کی خدمت کرتا ہے، سید صاحبان کی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کریں۔ بلکہ میں وہ جملہ نہیں بھولا ہے، ایک مدنی مذاکرہ تھا اور امیر علیہ سنت بھی عجب کیفیت میں تھے، میں نے آج تک اس طرح کا جملہ نہیں سنا تھا امیر علیہ سنت سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی غریب سید زادے کی، میرے والدین یعنی امیر علیہ سنت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ماہانہ 12,000 روپے کی خدمت کرے 12 ماہ تک، تو میں اگر مجھے قیامت کے دن کوئی منصب ملا تو میں اپنے ساتھ اسے جنت۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو دعا آپ نے فرمائی اس کے بعد کتنے لوگوں نے رابطہ کیا اور کتنے لوگوں نے اپنے طور پہ شروع کر دیا، یار یہ وہ دعا ہے اور جو انداز تھا امیر علیہ سنت کا، اور یہ ایک عشق میں ڈوب کر آپ نے دعا کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل کی خدمت کی برکت سے مجھے بھی عطائیں ملیں گی اور میں اپنے اس مرید کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کتنے لوگوں نے اس دن سے، میں جانتا ہوں بیرون ملک سے کئی لوگ ہیں جو ان سے رابطہ کیا کہ یار یہ والی جو دعا ہے نا ہمیں حصہ چاہیے، ہمیں کوئی فیملی بتائیں، پھر کنیکٹ کیا ان کو۔ بہرحال تو یہ سچی بات ہے، اگر کسی سید خاندان کی، سید زادے کی ہم خدمت کر بھی رہے ہیں تو ہمارا اپنا کیا ہے؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مل رہا ہے اور ان کی آل کی کچھ خدمت ہو جائے تو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اشفاق بھائی، یہ جو چیز ہے نا کہ سادات کرام کی خدمت کا ذہن دینا جو امیر علیہ سنت اس دور میں فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں بھی یہ چیز تھی۔ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں ایک رسالہ ہے تجلی المشکات لی اسئلۃ الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات آپ نے دیے۔ تو وہاں پر زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ سید حضرات کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور یہ آل رسول جو ہے یہ پاک طیب و طاہر ہیں، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اب اس میں ایک شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر ہیلہ شرعی کیا جائے تو اب وہ دینا نہ دینا اس کو بھی اعلیٰ نے بیان کیا۔ لیکن اس مسئلے کو بیان کر کے تقریباً پورا صفحہ اعلیٰ حضرت نے اس گفتگو میں تحریر کیا، اس بات میں گویا کہ ایمفیسائز کیا کہ سادات کرام کی خدمت اپنے خالص مال سے کی جائے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اعلیٰ حضرت نے یاد دلایا کہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے، یہ جو جان ملی ہے، یہ دنیا میں جو مال و اسباب ملا ہے، سب یہ ان کے نانا جان، ان کے والد ہی کا تو دیا ہوا ہے، تو ان کی بارگاہ میں نظر کیا جائے اور اس کو سعادت سمجھا جائے۔ اچھا، پھر قربانی کی جو امام علیہ سنت نے اپنی روٹین بیان فرمائی کہ فقیر ہر سال اپنے والد نقی علی خان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے اور اس کو صدقہ کر دیتا ہے فقیروں میں، اور ایک قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کرتا ہے، اور اس کا جو گوشت پوست ہوتا ہے وہ سادات کرام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے۔ صرف سادات کے پاس ہی وہ پہنچتا تھا ماشاءاللہ ہر سال۔ حاجی صاحب، آخر میں آپ عاشقان رضا کو کیا پیغام دیں گے؟ امام اہل سنت کی سیرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، جیسے ایک تو شعر میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کا بتایا کہ جو ایکچولی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، تیرا دین پارا انعام۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے،
بعض اوقات ہم نفس و شیطان کے واروں میں آ جاتے ہیں، سمجھتے نہیں جناب مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرے دوست ایسے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے جاتے دیکھا، عقائد ان کے برباد ہوتے دیکھے، اعمال برباد ہوتے دیکھے۔ ہم بھلے ہماری اچھے عقائد والوں سے دوستی بھلی، ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا ہے، اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ کہا نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھ۔ ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے عجیب قسم کے ایسے چور ہیں جو جن کو رکھوالا بنا دیا گیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو دین سکھا رہے ہیں۔ ہمیں سننا بھی انہی کو ہے، فالو بھی انہی کو کرنا ہے جو سچے عاشق رسول ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یا ان کے جو عقائد ہیں، جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں قرآن و حدیث سے عقائد دیے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ یہ چند باتیں وہ ہیں جس پر اگر عمل کریں گے تو حقیقتاً اعلیٰ حضرت کے فیضان سے فیضیاب ہو پائے۔ بھائی صاحب سے اجازت لیتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم انشاءاللہ الکریم آخر میں منقبت پڑھیں گے اور پھر رخصت لیں گے آپ سے۔ ایک بڑی پیاری منقبت ہے راشد بھائی، ویسے تو ہم ہر سال ہی نئی منقبت پڑھتے ہیں، لیکن یہ منقبت میں پڑھتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے۔ مدری بھائی بھی ساتھ ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ پیارے اعلیٰ حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلیٰ حضرت نے، پرچم عشق رسالت رکھا اونچا اعلیٰ حضرت نے، رب نے اونچا کر رکھا ہے جھنڈا اعلیٰ حضرت کا، رب نے اونچا کر رکھا ہے جھنڈا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام، بستی بستی وادی وادی ان کی باتیں ان کا نام، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شگے کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شگے کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا،
میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا میں بھی غلام ابن غلام آلہ حضرت ہوں لوگوں میں بھی غلام ابن غلام آلہ حضرت ہوں لوگوں میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا آلہ حضرت کا میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا آلہ حضرت کا میری گردن میں بھی پڑا ہے حضرت کا عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ آلہ حضرت کا کیسا یہ مقبول ہوا ہے نعرہ آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا یہ شہزادوں کی بہار دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی یہ شہزادوں کی بہار دیکھ کے دنیا دنگ ہوئی دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ آلہ حضرت کا دیکھو دیکھو کیسا جمع ہے سکہ آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر یوں ہی تیرا نام نہیں ہے اہل محبت کے لب پر تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا آلہ حضرت کا تو ہے مشاہد رضوی بے شک شیدا آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا عشق و محبت کی ہے علامت روضہ آلہ حضرت کا طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قرب آلہ حضرت کا میرے آلہ حضرت کا پیارے آلہ حضرت کا چل چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے میرے رضا ہے وہ پیشوا